وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پاور پکڑ جا کے اور گورنمنٹ کو پکڑ کے. کیا دو نمبر شروع کیے تو نے؟ ہاتھ سے پکڑ. امی نے بھی بتایا مجھے اور ابو نے بھی بتایا بیٹا جب موقع ملے جان بچا کے بھاگ. ہم سب کو پتا ہے بڑا تیز ہے تو بچ کے آ گیا. تو پھر تو نواز شریف نے بھی ٹھیک کیا نا. پاکستانی فادر سکیل کے اوپر تو دنیا کا بہترین پاکستانی فادر ہے. اپنے بچوں کے لیے پوری دنیا کو اس نے کھا گیا اور بچوں کو فلیٹ بنا دیا. روز 50 دفعہ اس کا ذکر ہوگا نا، جاب 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 کی تسبیح، تو وہ ظاہر دل میں وہی صلاحیت کرے گی. میرے کو ساتھ تھے، یمنی تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ صدقہ زکوٰۃ تو ہمیں پتا ہے، صدقے کی کیا لمٹ ہے؟ کہتے ہیں صدقے کی تو سب سے، زکوٰۃ پہ تو پھر بڑے مسائل ہیں علماء کے فقیہی اور فرقوں میں. صدقے کی تو سب کو پتا کلیئرٹی کیا ہے نا. صرف کیا کلیئرٹی ہے صدقے کی؟ کہتے ہیں صدقہ اتنا دو جتنے میں تکلیف شروع ہو جائے، کہ دیتے وقت جب اتنی لمٹ دینا شروع کریں کہ آپ کا دل بیٹھنا شروع ہو جائے کہ وہ اتنے دینے لگاؤں، وہ صدقے کی منیمم لمٹ ہے. اللہ پہ احسان کرے ہو کیا 10 روپے دے کے؟ میں نے یہ حدیث سنائی، ایک کراچی میں سیشن ہو رہا تھا تو آگے سے ایک آنٹی کھڑی ہوگی، کہتی اللہ کے نبی السلام نے کہا کھجور کی ایک کھجور بھی دینی پڑے نا تب بھی دیں. آپ کے کہنے بڑے بڑے صدقے دیں، اندر نفس خود ہی باہر آ رہا تھا. اس بیچارے کے پاس کھجور ہی تھی، اس لیے نبی السلام نے کہا تھا کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھجور ہی دے دے. جو اس کی رات کا کھانا ہی بیچارے کا کھجور تھا. ہم نے بڑی بڑی محل بنانے کے بعد بھی کھجوریں صدقے میں دینی ہے. اور سمجھے نفس کو کیسے قابو کرنا ہے. یہ ایتھکس جو ہے نا گورے کی، یہ نفس کو قابو نہیں کرتی بلکہ نفس پروری کراتی ہے. کیسے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایتھکس کی کرنٹ سینٹرل ڈیفینیشن ہے. If you are accepted and acclaimed and approved and validated by the people, you are ethical. الٹ چکا چلا دیا. اور اسلام کہہ رہا ہے کہ لوگ سارے تیرے خلاف ہوں گے، سب کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہے، مگر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر بھی کرے گا. ہائیلی ان ایتھیکل، ہائیلی ان ایتھیکل. بتاتا ہوں اس کا ثبوت. کینیڈا میں اس کا ثبوت مل رہا ہے، یورپ میں ثبوت مل رہا ہے اس وقت. اگر میں کینیڈا میں کہہ دوں کہ لا شیطانی لا ہے تیرا کہ 8 سال کا بچہ اپنی جینڈر سرجری کروا سکتا ہے، 8 سال کا بچہ کہ میرا جینڈر میل سے فیمیل کر دو، سرجری ہو جائے گی اس کی. یہ شیطانی لا ہے، یہ ان ایتھیکل ہے ان کینیڈا، مگر ایتھیکل ہے ان اسلام ہے. اور اسلام نے آگے کہا یار یہاں تک تو ابھی تو کرسچن نہیں پہنچ گئے تھے ساحل میاں، اگر تو مسلمان ہے تو تو کیا کرے گا؟ تیری تو میں سپرلیٹو ڈگری بناتا ہوں ایتھکس کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیا کرو گے؟ خالی بولو گے نہیں، کینیڈین گورنمنٹ کو ہاتھ سے پکڑو گے. گورنمنٹ کو وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پاور پکڑ جا کے اور گورنمنٹ کو پکڑ کے. کیا دو نمبر شروع کیے تو نے؟ ہاتھ سے پکڑ. یہ ہے تیری ایتھکس. خیر الامہ آپ ہیں، آپ لوگوں کے بچے، آپ لوگوں کے بچے، آپ لوگوں کے ہونے والے بچے کہ جن کو ٹریننگ دینی ہے کہ بیٹا اسلام میں پہلے ہاتھ سے پکڑنے کا حکم ہے، گوروں میں پہلے دل سے برا جاننے کا حکم ہے. میسلوز ہائرارکی، دل سے پہلے برا بن جاتا ہوں، پہلے دل سے برا جاننے کا. آپ سب کی میری بھی ٹریننگ ہوئی تھی کہ پہلے برائی کو دل سے برا جانو گے تب کچھ لکھو گے، کچھ بولو گے. جب لکھو گے بولو گے تو پھر کوئی آگے جا کے ہاتھ سے برا جانو گے نا، ہاتھ سے پکڑو گے. پہلے لوگوں کو ترغیب کر دو، نہیں مانتے ڈھیٹ ہو گئے تو 2 لگا دو. یہی ہے نا ہماری ٹریننگ. اور نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی برائی دیکھو ہاتھ سے پکڑ لو. یہ تو یورپین ایتھکس کے خلاف ہے. ایکچولی ان لاٹ آف کنٹریز یہ تو کامن سینس کے خلاف بات ہے سر، کہ جب برائی دیکھیں گے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، پہلے دعوت نہیں دیں گے. ہے نا؟ سوچا نہیں کبھی آپ نے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہی ہے نا تفریق میری اور ایک پیٹر کی. پیٹر بھی تو بائبل پہ امر بالمعروف ہی کرتا رہا ہے نا ساری عمر. پال بھی تو. ساحل ادیب اور پال اور پیٹر میں کیا فرق ہے کہ وہ دل میں برا جانتے ہیں اور پھر دعوت دیتے، اور ہم سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑ لیتے کہ نا برائی نہیں شروع ہی نہیں ہونے دیں گے. یہ ان ایتھیکل ہے بیٹا. اس وقت دنیا میں یہ ان ایتھیکل ماڈل ہے. پہلے مانے اس بات کو. اور آپ کے اور میرے گھر میں بھی یہ بات ان ایتھیکل ہو چکی ہوئی ہے. ایگریشن، ایکسٹریمسٹ، ہاتھ سے برائی روکنا ایکسٹریمزم ہے.
اس کو میں بار بار فلپ کر کے دکھا رہا ہوں. مطلب جس دن آپ کی بچی لاہور میں کوئی 2 بندے پکڑے ہوں گے نا تو میں دل میں نہیں برا جانوں گا نا, تو آپ چیخے ماریں گے کدھر ہے محمد کا محمدی, ہاتھ سے کیوں نہیں پکڑا تو نے, یا پھر دل میں برا جان کے نکل لوں. دل میں تو وہ بھی برا جان رہے ہوتے ہیں جو بچے اغوا کر رہے ہوتے ہیں, خدا کی قسم وہ بھی دل میں برا جان رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ہیرو نہیں سمجھ رہے ہوتے, مجبوریوں کا اور غلط سکسیس کی ڈیفینیشن کا جسٹیفیکیشن دے کے اغوا کرتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی اس لیے کسی کی بچی اغوا کی. میں ابھی کل پرسوں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, یوٹیوب پہ, ایک وہ ٹی وی کے کوئی رائٹر ہے, وہ کہتے ہیں یار کراچی میں جو موبائل چوری کرتے ہیں ان کو بھی تو ایمپتائز کرو, ان کے بھی تو بیچاروں کے حالات ایسے, ان کا قصور نہیں ہے. سوچیں تو صحیح, جب برائی جسٹیفیکیشن کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کل ریپ بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ بیچارے کا کیا کریں یار, شادی نہیں ہو رہی تھی, ہر بندہ جسٹیفیکیشن پہ بیٹھ گیا. انڈرسٹینڈ, امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے آتے ہی پاش ہو گئی تھی کرنٹ ڈیفینیشن آف ایتھکس کہ بھائی ہاتھ سے روکیں گے. جی کیا قربان کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پتہ ہے؟ اماں ابا کے ارمان, کہ بیٹا تو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے مسلمان ہوا تھا, ہاتھ سے روکنے والا ہے تو. امی نے بھی بتایا مجھے اور ابو نے بتایا, بیٹا جب موقع ملے جان بچا کے بھاگ. ہم سب کو پتا ہے بڑا تیز ہے تو, بچ کے آ گیا. جب میرے پہ نوبت آئے گی نا تو مجھے وہ جانباز چاہیے ہوں گے. جب میری بچی پہ نوبت آئے گی مجھے وہ جانباز چاہیے ہوں گے جن کی ٹرو ایتھیکل ڈیفینیشن اللہ سے آ جائے. اور لوگوں کے بچوں کی نوبت آئے گی, لوگوں کے ہمسایوں کی نوبت آئے گی کہ کسی کے گھر میں چور آ گیا ہے اور میں بیٹھا ہوں کہ یار بڑا برا ہو رہا ہے بیچارے کے ساتھ, بڑا برا ہو رہا ہے, انہیں گھر چور گھسا ہوا ہے. تو لعنت ہے میرے ایسے مسلمان ہونے پہ کہ جس نے موقع پرستی کے اندر اپنی ڈیفینیشن آف ایتھکس بدلتا ہے. فطرہ کی آواز بتا رہا ہوں, اس کے لیے قرآن پاک کا معلم ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی, فطرہ میں گوروں کو بھی سمجھ آ گئی بات. اسی طرح ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے سامنے نیلسن مینڈیلا کو بٹھایا ہوا تھا نیو یارک کے اندر, بڑے بڑے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, اور ایک یہودی نے کھڑے ہوئے کہہ دیا, پوری یہودی لابی سائڈ پہ بیٹھے تھے. یوٹیوب کریں, میں نے بھی یوٹیوب پہ دیکھی ہے نا, میری اتنی عمر تو نہیں ہے کہ مینڈیلا کا لائیو دیکھا تھا, آپ بھی دیکھیں. تو یہودی نے کھڑے ہوئے کہا کہ مسٹر مینڈیلا, we have given our blood, sweat, money and effort to the movement against the apartheid force. آپ کو ہم نے آزادی دلوائی ہے پیسے دے کے, بندے دے کے, خون دے کے, اور آپ منہ اٹھا کے یاسر عرفات کے پاس پہنچ گئے. نیلسن مینڈیلا نے آگے سے کیا جواب دیا, اور بڑے اسٹوڈنٹ تالیاں بجا رہے یہودی سارے امریکن, کیا بات درست کی ہے کہ احسان فراموش پیسے لیتا ہے یہودیوں سے اور فلسطینیوں کی مدد کرتا جا کے. بات تو درست تھی, ایتھیکلی کریکٹ بات ہے. نیلسن مینڈیلا نے کیا جواب دیا, غیر مسلم نے کیا جواب دیا, ہمیں شرم آنا چاہیے مسلمانوں کو. غیر مسلم نے پتہ کیا جواب دیا, کہتا اگر آپ نے ایسے بندے کو پیسے دیے کہ جو جس جگہ پہ جاتا ہے اسی جگہ کے اصول بنا لیتا ہے تو پھر غلط پیسے دیے, پیسے واپس کر دیتا ہوں. مگر اگر آپ نے میری ساورینٹی کی سٹرگل کو پیسے دیے ہیں تو یاسر عرفات بھی ساورینٹی کی سٹرگل ہی کر رہا ہے, وہ بھی پس رہا ہے, اسی طرح کی موومنٹ کے انڈر ہے وہ بھی جس طریقے کے اندر ہم تھے. میں اپریشیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آپ نے ایفرٹ کی تھی. میں تو سمجھ رہا تھا آپ اصول کو پیسے دے رہے ہیں, مجھے کیا پتا تھا آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, سیاست کر رہے ہیں بیٹھ کے. میں وہ بندہ نہیں ہوں جو کسی کے سامنے جاؤں, جس کے سامنے جاؤں اسی طرح کا شکل بنا لوں. I don't change faces based on the person I'm talking to. یہ نیلسن مینڈیلا غیر مسلم سکھا رہا, کیوں؟ کیونکہ کوئی مسلمان بچہ ہی نہیں اس طرح کی مثال دینے کے لیے. میری امی اور میرے ابو پاکستان میں, پورے پاکستان 25 کروڑ امی اور ابو کیا سبق دے رہے کہ بیٹا جیسا دیس ویسا بھیس, جدھر جاؤ پوری اس طرح کے ہو جایا کرو. یہ سکسیس ہے, ورسٹیلٹی ہے, سی وی کے اوپر لکھا ہوتا ہے ورسٹیلٹی سر, ٹرانسفریبل سکلز. سو جب موومنٹ ہی ڈیفینیشن آف سکسیس سے ڈرائیو ہوتی ہے, ڈیفینیشن آف سکسیس میری اگر سینٹرل پلر کسی اور چیز کو رکھے گی جس میں صرف اور صرف میں ہوگا کہ مال آ جائے بس,
تو پھر تو نواز شریف نے بھی ٹھیک کیا نا. پاکستانی فادر اسکیل کے اوپر تو دنیا کا بہترین پاکستانی فادر ہے. اپنے بچوں کے لیے پوری دنیا کو اس نے کھا گیا اور بچوں کو فلیٹ بنا دیا. آپ کے ابو ایسے کرتے, آپ نے ان کی تصویروں کے اوپر شاعری کرنی تھی, ٹھیک کرنی تھی نا, کہ ایسا باپ, اس کے بچے یہی کر رہے ہیں اس وقت. کیا باپ ہے ہمارا. 25 کروڑ بندوں سے لڑائی کر کے پیسے اکٹھے کیے اور میرے لیے فلیٹ بنا دی. نسلیں تر گئی. یہی ہے نا ہمارے بھی ماں باپ کے جملے, مانے تو صحیح. اب نسلوں کو کام نہیں کرنا پڑے گا. یہ جملے نہیں بول جاتے پاکستانی گھروں میں, نسلوں کو کام نہیں کرنا پڑے گا. اب اس کی تو بیٹھ کے کھائیں گی پشتے. پاکستانی مرد ہیں, ہم سب کو پتا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں, 2 سوال مجھ سے پوچھے. جس نے بیسٹ سوال کیا اس کو 3 لاکھ روپے مہینے کی جاب ابھی دیتا ہوں اپنی کمپنی میں. دیکھیں کیسا دماغ چلتا ہے. مانے تو صحیح ہماری ڈیفینیشن, سینٹرل ڈیفینیشن کے اندر مسئلہ ڈال دیا. وی آر ڈسفگرڈ بولتے ہیں اس کو, ڈسفگرڈ. ستون سینٹرل کا جائرسکوپ ہلا دیا کسی نے. کیوں؟ بس پیچھے سے چلی آ رہی تھی کتھا. ایسے پسے تھے ہم وکٹوریا کی غلامی میں کہ ہم نے کہا بھائی اس وقت جس کے پاس جو ریسورسز ہے نا وہ کامیاب ہے. بس جدھر جاؤ عبد الرحمان بن عوف, عثمان غنی. ساحل میاں کنفیوز کر رہے ہو, عثمان غنی کے پاس اتنے پیسے تھے رضی اللہ عنہ کے پاس, عبد الرحمان بن عوف بلینئر, تم کنفیوز کر رہے ہو. آپ کے پاس بلینئر ٹریلینئر بھی ہوں, مگر اگر آپ چاہ ہی رہے نا تو پھر آپ صحابی نہیں ہیں. وہ نہیں چاہ رہے تھے, وہ اللہ رسول ہی چاہ رہے تھے. کسی کو کسی بھی شک میں مت آنا چاہیے کہ ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں, اسلام میں پیسہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے طور پہ دیا ہوا ہے. وہ اچیومنٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیسے نہیں دیتے. یہ کتاب کا پہلا سبق ہے ہمارے. جس کے پاس مال آ گیا وہ ڈرے. کیوں نہیں ہمیں بتایا جائے. ابو نے یہ جملہ نہیں بولا ابو نے میرے کہ بیٹا مال آ جائے تو ڈر جائیں گے, تیرے چانس کم ہو گئی ہیں جنت میں جانے کے اگر تیرے پاس مال آ گیا تو. یہ کیوں نہیں جملہ بتایا گیا مجھے پتا ہے, کیونکہ میرے ابا جی کے دوستوں میں یہ جملہ نہیں بولا جاتا کہ وہ بھی یہ کہتے کہ وہ تمہیں پتا کتنے کی جاب ہو گئی اس کی. یہ جملہ بس روز 50 دفعہ اس کا ذکر ہوگا نا, جاب 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 کی تسبیح, تو ظاہر دل میں وہی صلاحیت کرے گی. سو ایتھکس کی ڈیفینیشن کنفیگر کی گئی ہے, لٹرلی کنفیگر. جس طرح الیکٹرو میگنیٹ نہیں بناتا, وہ کوئل کو لپیٹا جاتا ہے لوہے کے, تو تب کہیں جا کے بجلی گزاری جائے تو میگنیٹ بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوا ہے. وہ جو میگنیٹ, وہ جو میٹل ہے نا, میٹل وہ ہمارا سینٹرل پلر ہے, وہ ہلا دیا گیا. کوئل تو ہمارے پاس ظاہر ہے دنیا کا معاملہ ہے, کام کاج تو کرنا پڑے گا, مگر وہ سینٹرل پلر جو ہے وہ اللہ رسول نہیں ہے. کیونکہ اللہ رسول تو قربانی مانگتے ہیں, قربانی میں تو خون نکالنا پڑتا ہے. اور جس ٹائم آپ نے یہ سینٹرل پلر اللہ رسول کر دیا, خدا کی قسم گورے کالے افریقن انگلش آسٹریلین سب نے آپ کی کہانیاں سنانی ہیں اپنے بچوں کو. ایتھکس یہ ہوتی ہے, ایتھکس کی ڈیفینیشن لو. کوئی 10 مثالیں دے دیں, بات 25 کروڑ ہیں ہم, 10 مثالیں دے دیں. کوئی سے 3 لیڈروں کے نام بتا دیں, سیاسی ہوں یا نان سیاسی, جن کو آپ ایتھکس کی بیس پہ جانتے ہوں. جس کو اٹھاؤ لیسر ایول ہے سر, لیسر ایول ہے, ان میں سے تو بہتر ہے. یہ ڈیفینیشن کے اوپر پاکستان کی لیڈرشپ چلی جا رہی ہے. کم چور ہے سر. جب ڈیفینیشن اس طرح کے کلچر میں صلاحیت کر جائے تو آپ جیسے بچوں سے بات کرنی پڑ جائے. بابوں سے امید ختم. یہ موٹیویشنل لیکچر ہے بالکل بھی نہیں. یہ اندر کا جو پلر ہے نا, پتہ کیسے ختم ہوگا؟ آنسوؤں کے پگھلنے سے. خدا کی قسم اپنا کتارسس کر کے اکیلے میں. وہ تب ہوگا جب قرآن سامنے کھلا ہو کہ یا اللہ میں تیرا سامنا کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں, تیرے سامنے کھڑی ہوں گا میں, اور تو مجھے ایک ایک میرے خلیے کا حال بتا رہا ہوگا کہ وہ کس موقع پہ کیا سوچ کے کس وقت تابع آ گیا تھا اور کیا کیا قربان کر رہا تھا. میں اپنا نبی قربان کر رہا تھا کہ یہاں پہ منع تھا, نبی اسلام نے منع کیا, نہیں خیر توبہ کر لوں گا بعد میں, اس وقت ضروری ہے.
ہر گناہ جسٹیفائڈ ہے ہمارا بیکاز ہمارا سینٹرل پلر ہل گیا. So let's forget the word ethics, come back to the original word. گورے بھی استعمال کرتے تھے 100 سال پہلے. morality, صحیح اور غلط کی اصلی شناخت, تفریق. the real differential, the real delta, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا لقب, اپنی کتاب کو خطاب کرتے ہوتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے. سنا ہے نا لفظ, اپنے پڑھا ہے. قرآن پاک کیا ہے؟ فرقان ہے. قرآن پاک صحیح اور غلط کے بیچ کی تفریق ہے. قرآن پاک موریلٹی ہے. فرقان کیا ہے؟ فرقان کا عربی میں کیا مطلب ہے؟ عرب کی نفسیات میں فرقان موریلٹی کو ہی بولتے ہیں کہ چل بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو. صحیح اور غلط سمجھ آ گیا.